الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت بہت مشہور ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت کا استعمال نکاح کے موقع سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت جو میں نے کی ہے، اس کا مقصد ہے نکاح کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی نکاح کا موسم بھی چل رہا ہے، یہ 2-3 مہینے نکاح خوب تیزی سے اور بہت زیادہ کی تعداد میں ہوتی ہے۔ نکاح اصل میں نسل انسانی کے لیے بہت ضروری عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا پروگرام اور سب سے پہلی تقریب اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ نکاح کی تقریب ہوئی ہے، اور اس نکاح کی تقریب کس نے سجائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، اور ان دونوں کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان دونوں کے نکاح میں مہر دین کیا تھا؟ تو مہر دین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو کہا گیا تھا، یہ ان کا مہر دین تھا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کی فضیلت بتانا مقصد ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو نکاح کا پروگرام ہوتا ہے اور جس طرح سے نکاح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم سب کو اس بات کو اچھے سے سمجھنا پڑے گا کہ نکاح اسلام میں کیسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں اور کتنے سنت ہیں۔ یہ ٹوٹل 6 ہیں، 6 کے علاوہ 7واں کچھ نہیں ہے۔ اور وہ 6 کیا ہے؟ نکاح میں سب سے پہلے جو 2 فرض ہے، نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 گواہ مسلمان مرد کا ہونا، اس کے بعد ایک واجب ہے اور وہ واجب یہ ہے مہر دین، اور 3 سنت ہے۔ 3 سنت، نمبر 1 چھہارا کا بانٹنا، کیونکہ نکاح کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہارا بانٹنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ولیمہ، نکاح کے بعد جو ہے ولیمہ کا پروگرام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ولیمہ کرو، خواہ تمہارے پاس 1 بکری ہی کیوں نہ ہو۔ جو اس وقت کے سب سے غریب آدمی ہوا کرتے تھے، ان کی حیثیت کم سے کم 1 بکری کی ہوا کرتی تھی۔ تو سنت نمبر 1 چھہارا کا بانٹنا، نمبر 2 دعوت ولیمہ۔ آج ہمارے یہاں جو ولیمہ ہوتا ہے، ہم اس ولیمہ کو دیکھیں
ولیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ولیمہ ایک شر بھی ہے اور ایک خیر بھی ہے۔ جو ولیمہ شر ہے وہ کیا ہے؟ جس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہو، جس میں غریبوں کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ اور ولیمہ خیر کیا ہے؟ جس میں غریبوں کو بلایا جاتا ہو اور اس کو بھی دعوت دی جاتی ہو اور فقراء مساکین کو بھی پوچھا جاتا ہو۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بہت چلن ہے، شادی بیاہ کے موقع سے جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے کا معاملہ طے کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے یہاں کتنے خرافات ہوتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے کون کون جاتا ہے لڑکی کو، کس کو دیکھنا جائز ہے۔ ہم کو یہ شریعت کو سمجھنا پڑے گا، شریعت کو پڑھنا پڑے گا کہ شریعت اسلامیہ میں کس کو دیکھنے کی اجازت ہے، کہ لڑکی کو کون دیکھ سکتا ہے، کون نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لڑکا کو دیکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی پیرنٹس کے موجودگی میں، یعنی کہ والدین کی موجودگی میں دیکھنے کی اجازت ہے۔ دیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی اکیلے تنہائی میں دیکھے، کسی بند روم میں دیکھے یا کہیں ہوٹل پارک میں جا کر کے ملے، ایسا نہیں ہے۔ پسندیدگی کا مطلب، پسند کرنے کا مطلب، دیکھنے کا مطلب کہ وہ لڑکی آئے اور سب کے سامنے چائے لے کے آ جائے یا کوئی بھی لڑکا کے سامنے پیش کر دے، اس طرح سے دیکھنے کا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے کا رسم ہے، رواج ہے، وہ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آج جب دیکھنے دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو دیکھنے دکھانے کے معاملے میں ہی اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بابرکت اور سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ آج منگنی کے نام پہ کتنے پیسے لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ منگنی میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پہ جتنے پیسے منگنی میں خرچ کیے جاتے ہیں، اتنے میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے میں 100 سے زائد نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ منگنی میں کون لوگ، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، محرم غیر محرم اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کہیں بھی جا رہا ہے، کسی سے مل رہا ہے، کسی پتہ نہیں، برائی کا ایک سمجھیے کہ بازار لگا ہوتا ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اصل میں دیکھیے، نکاح ایک عبادت ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی عبادت پہلے ہوتا ہے تو اس کے بعد خوشی منانے کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ آپ سمجھیے کہ رمضان کا آپ 30 روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو عید کی شکل میں خوشی دی جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی، جب آپ جانور کو قربان کرتے ہیں تو پھر آپ کو عید کی شکل میں خوشی دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نکاح عبادت ہے۔ جب آپ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کی خوشی منانے کے لیے آپ کو ولیمہ کے لیے کہا گیا کہ آپ ولیمہ کریں۔ آج بارات کا سسٹم ہے، آج نکاح کے موقع پر ہلدی، مہندی، پتہ نہیں کتنے سارے خرافات ہیں۔ اور ان سارے خرافات میں ہوتا کیا ہے؟ معاشرے میں برائی ہوتی ہے، نکاح کے نام پر برائی ہوتی ہے، فحش کلامی ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیجئے، بولنے دیجئے کہ نکاح کے نام پر جتنی برائی ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں آج ہو رہی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے، اور تکلیف دینے والی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے عقل پر یہ بات آتی بھی نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، معاشرے میں کتنی بربادی اور تباہی پھیلتی ہے۔ ہمارے اس کارنامے کی وجہ سے
کتنی کی بیٹی کباری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے عمر کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر گیا ہے، لیکن اس کے جوڑے کا نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین کے پاس کوئی ایسا بزنس نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین کے پاس کوئی ایسی نوکری نہیں ہے جو وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے، جو وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے لڑکا کا انتخاب کر سکے۔ آج ہم نے نکاح کو پہاڑ بنا دیا ہے، پہاڑ۔ نکاح کے نام پر جتنی برائی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ برائی کی جا رہی ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے براتی کہاں ثبوت ملتا ہے؟ شریعت میں کہاں ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ شریعت میں ہر چیز میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کہیں بھی آپ کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیا ہے، نہیں، لباس پہننے کے طریقہ آپ کو شریعت میں موجود ہے۔ کوئی بھی عبادت، روزہ رکھنے کا مسائل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس شریعت میں تلاش کریں۔ نماز پڑھنے کے مسائل موجود ہے۔ دنیا کا جو بھی مسائل ہے اس کے لیے کتاب ہے، اس کے لیے چیزیں موجود ہے، لیکن کیا جہیز کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہے موجود کہ جہیز دینا چاہیے؟ آخر کیوں ہم اتنے آسان ترین چیز کو پہاڑ جیسا خطرناک بنا دیے ہیں کہ اگر کسی کو نکاح کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں نکاح کروں۔ زنا کو عام کر دیا گیا ہے، لیکن نکاح پہاڑ بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے معاشرے میں ایسی چیزوں کو لاگو کر دیا ہے، ایسی غلط چیزیں رواج میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے نکاح آسان نہیں ہے۔ آج منگنی کے نام پر کیا نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے منگنی کرنے والے کے بارے میں معلوم چلا ہے کہ وہ منگنی میں صرف 10 15 20 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ بتائیے یہ کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا کوئی غریب ماں باپ اس کو کر سکتا ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہو، 10 20 50 ہزار بھی نہیں ہو؟ وہ اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کرے گا؟ کیا اس کی بیٹی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی؟ اس کے گھر میں کون رشتہ بھیجے گا جس کے پاس یہ پیسے مال نہیں ہے؟ آج ہم لوگ نکاح کو ایک بربادی کا ذریعہ بنا دیے ہیں، اور یہ اس کی بربادی ہم سب کو دکھتا بھی ہے، ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ جس نکاح میں اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں اس کے ریزلٹ میں شادی کے کچھ دن کے بعد ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا طلاق تک پہنچ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر کے ہم نام کما رہے ہیں، جھوٹی شہرت کے لیے ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ کا جہیز دینا دنیا ہی میں لعنت بن جاتا ہے، ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کو جہیز دینا دنیا ہی میں لعنت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں آپ نے ٹی وی دیا، فریج دیا، واشنگ مشین، وہ اس کے دیور کو پسند نہیں، وہ اس کی نانند کو پسند نہیں، وہ اس کی ساس کو پسند نہیں، اب اس طرح سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کرتے رہے، پنچیتی بیٹھالتے رہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے تو پھر کیا لوگ کبارہ بیٹھے رہیں گے؟ کوئی دوسری دنیا سے لوگ تھوڑی آنے والا ہے، ہم ہی سب تو ایسا کر رہے ہیں نا، ہم لوگ ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے، کیونکہ یہ شریعت میں نہیں ہے، نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو، نکاح جیسے پاکیزہ عبادت کو ہم نے آج ایک سمجھیے کہ اتنا خطرناک، اور میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اتنا غلاظت سے بھرا ہوا میں پروگرام بنا دیے ہم لوگ کہ جس کو الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ نکاح کے نام پر ہم لوگ آج کر کیا رہے ہیں؟ صرف ایک
جو مولوی صاحب کو بلا کر کے وہ نکاح کا جو خطبہ پڑھتے ہیں، ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں بس. اس کے علاوہ اس میں سینکڑوں بدعت، خرافات اور ناجائز حرام چیز کو شامل کرتے ہیں. کیا اس سنت کی کیا حیثیت، کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں نکاح میں، اگر اس کو نکاح میں لاگو کر دیا جائے، اس کے علاوہ جو خرافات ہے اس کو بند کر دیا جائے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نکاح بابرکت ہوگی. اس سے جو نسل ہونے والی ہے وہ انشاءاللہ نیک صالح ہوگی اور کبھی بھی رشتے میں پھوٹ پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں اس کے چند مہینے بعد ہی ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی ایسا نکاح دیکھا ہو کہ وہ سنت کے حساب سے ہوا ہو، شریعت کے مطابق ہوا ہو، اور اس میں اس طرح کی کوئی دنگا فساد اور اس طرح کے مار پیٹ اور طلاق تک نوبت پہنچی ہو. مجھے نہیں یاد آتا. زیادہ تر ایسے ہی نکاح کے رزلٹ اس طرح کے خطرناک آتے ہیں جس میں ناچ گانے کے پروگرام کو ترجیح دی گئی ہو، جس میں غلط رسومات کو ترجیح دی گئی ہو، جس میں بدعت خرافات کو جنم دیا گیا ہو، جس سے برائی کو پھیلایا گیا ہو. اسی نکاح کا رزلٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. آج ہم اس بات کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ہو رہا ہے. بتائیے، سب سے بڑی نکاح جو ہے نسل انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی سے نسل انسانی کو پھیلایا گیا ہے. اسی نکاح کے ذریعے لوگ دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس نکاح کو ایک دم غلط چیز بنا دیا ہے. آج ہم سنت پر عمل کرنے کو اجنبیت محسوس کرتے ہیں. اگر کسی کو سنت بتایا جائے، سنت طریقہ بتایا جائے، تو وہ بہت تعجب کے ساتھ اور عجوبہ پن کے ساتھ سنتا ہے. اچھا ایسا بھی ہے. آج ہم نے جب سنت کو چھوڑ دیا ہے تو سنت ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے. سنت آج ہمارے لیے اجنبی پن بن گیا ہے. سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے. سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے نیا پن بن گیا ہے. سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. آج آپ سنت کی بات کر کے دیکھ لیجیے کسی پروگرام میں، آپ کو کیا ملتا ہے جواب میں. آج ہم پتہ نہیں کس دور میں جی رہے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ غریب گھروں میں لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہے، جن کی عمریں 30 سے 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، لیکن اس کے جوڑے کا کوئی لڑکا نہیں ملتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے اپنی بیٹی کا. آج جگہ جگہ آپ مساجد میں دیکھیں گے کہ کوئی برا باپ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹی کا نکاح ہے اور نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں. ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حالات کس نے بنایا ہے کہ ایک برا باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے بھیک مانگے. کیا بنا دیے ہم آج اپنے معاشرے کو، کیا دے رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کو. ہماری بیٹی اور ہماری بہنیں کیا سوچ رہی ہوں گی، اس کے لیے ہم نے کیسا ماحول تیار کر رکھا ہے. کیا یہی شریعت کا طریقہ ہے؟ کیا یہی سنت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے؟ اگر آپ سمجھانے جائیں گے تو کچھ لوگ ہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹی کو جہیز دیا ہے. ایسے لوگوں کے عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ وہ یہ ایسی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو یہ بات نہیں دکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایک ہی بیٹی تھی. ہمیں شریعت سنت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں، ہم کو کیا پتا کہ ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں بیٹی فاطمہ کے علاوہ تینوں کو جہیز دیا ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں دیا؟ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ سنت شریعت کیا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر چلنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ بیٹی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کو جہیز کیوں دیا۔ ہم آج صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی 3 اور ہے جن کو جہیز نہیں دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے دیا گیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی ہے۔ حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیے، ان کے بیٹے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے اوپر شفقت کیے تھے، محبت کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفالت میں رہے، ان کے پاس رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو سامان اور گھر جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انتظام کرنا تھا، اسی لیے چند ضرورت کی چیزیں دی گئی ہے۔ اس سے کہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ جہیز دینا چاہیے یا جہیز دینے کا کوئی اس کی حیثیت بھی ہے یا اس کو دینے کا کوئی اس کی فضیلت بھی ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ جہیز جیسی لعنت اور نحوست کی وجہ سے سینکڑوں لڑکیوں کا گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے، کتنی لڑکی خودکشی کر چکی ہے، ہم سب اخباروں میں دیکھتے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی اس پر خبر آتی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، کہیں سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جہیز کا۔ لیکن آج ہم نے جہیز کو ایک ایسا اہم ضروری بنا دیا ہے نکاح کے ساتھ جوڑ کے کہ بغیر جہیز جوڑے ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتا اپنی بیٹی کا نکاح کے لیے، سالوں سال لگ جاتے ہیں جہیز کو جوڑتے جوڑتے، پھر جا کے لڑکے کی تلاش ہوتی ہے، اور پھر لڑکا جیسے بھکاری ہو، بھک منگا ہو، وہ اپنے ساس سسور کی بدولت ہی اب تک وہ جی رہا تھا، اور اس بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا کر رکھا ہوا تھا کہ ساس ہمارے سسور جی ہم کو گاڑی دیں گے تو گاڑی پر چڑھیں گے، کبھی اس سے پہلے اس کے ماں باپ نے اس کو دکھایا نہیں گاڑی، جب ساس سسور ہم کو دے گا کپڑا تو پہنیں گے، اس سے پہلے اس نے کپڑا کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ جب نکاح کرتے ہیں، نکاح میں جب خطبہ کے بعد جب قاضی صاحب بولتے ہیں نان و نفقہ و سکنا، یہ کیا چیز ہے؟ گھر مکان روٹی کپڑا، یہ ذمہ داری ہے شوہر کی، یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پیسہ کما کر کے لا کر روٹی کا انتظام کرے گی یا مکان کا انتظام کرے گی یا اس کی اور اخراجات کا انتظام کرے گی، نہیں، یہ تو لڑکا کے ذمہ ہے۔ کتنی تعجب اور حیرانی کی بات ہے کہ جو گھر میں، جس گھر میں سامان، جس بیڈ پر لڑکا سوئے گا، وہ لڑکا کو خریدنا چاہیے، لڑکا کو انتظام کرنا چاہیے، تو وہ بیڈ لڑکی کا باپ دیتا ہے۔ جس پلیٹ میں کھائے گا وہ پلیٹ لڑکا کو خرید کے لانا چاہیے، تو وہ پلیٹ لڑکی کا باپ دیتا ہے۔ کپڑا لڑکی کا باپ دیتا ہے، گھڑی لڑکی کا باپ دیتا ہے، موٹر سائیکل لڑکی کا باپ دیتا ہے، اس کو جو قیس ہے رقم اس کا باپ دیتا ہے۔ یہ بھک منگا، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، اس کی اپنی کیا اوقات ہے کہ یہ شادی کرنے کے لیے چلا آیا؟ شرم نہیں آتی؟ اس سے تو زیادہ بہتر بھیک مانگنے والا ہے۔
لیکن جہیز کے نام پر ہم یہ سب چیز بٹورتے ہیں، اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو جتنے پیسہ والا ہوتا ہے وہ اپنے سسرال سے اتنا زیادہ پیسہ قیس لیتا ہے اور اتنا زیادہ جہیز لیتا ہے، اتنا زیادہ جہیز لیتا ہے۔ بے غیرتی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت اور سہولت دے رکھی ہے، اس کے بعد بھی آپ ایک لڑکی کے ماں باپ کے کلیجے پر چڑھ کر کے اس سے پیسہ وصول کرتے ہیں، اس سے جہیز وصول کرتے ہیں، اور نہیں دینے پر آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں، اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ تم کو چھوڑ دیں گے، تم کو گھر پہ ڈال دیں گے، اور یہاں تک لوگ اتنا گر جاتے ہیں کہ یہ بھی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ طلاق دے دیں گے۔ کیا ہم کو غیرت نہیں آتی؟ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ ایک لڑکی کا ماں باپ جو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو آپ کو دے رہا ہے، جس نے 16 سال یا 20 سال یا 22 سال اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا، اس کو اتنا اس کی تربیت کی، اس کے پڑھائی پہ پیسہ خرچ کیا، اس کو ہر طرح کی سہولت دی، اس کے بعد جوان کر کے آپ کو پیش کر دیتا ہے ماں باپ، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد دینے کے لیے؟ ایک ماں باپ اپنے کلیجے کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر کوئی جہیز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کے سسرال والے اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو تانا مارتے ہیں، طرح طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کون سے رواج کو ہم پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں؟ کون سی شریعت پر ہم چل رہے ہیں؟ کون سا دین بنا رہے ہیں ہم؟ اور معاف کر دیجیے گا، اس میں کون حاجی، کون نمازی، اور کیا میں کیا کہوں، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جہیز جیسے خطرناک اور غلیظ چیز کو ہم سب سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو جتنا زیادہ جس کو جہیز ملتا ہے وہ سماج میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے بیٹے کو جہیز میں 4 چکا ملا ہے، ہمارے بچے کو جہیز میں بلیٹ گاڑی ملی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کسی کے باپ کا خون کو جلا کر کے تم نے یہ گاڑی وصول کیا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور نہ ملنے پر اس کی بیٹی کو اذیت پہنچاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر ہم کسی کی بیٹی کو ستائیں گے، اگر ہم کسی کی بیٹی کو ذلیل کریں گے، اگر ہم کسی کے باپ کو رسوا کریں گے، تو کل ہم بھی تیار ہو جائے اس چیز کے لیے، ہم کو بھی ذلیل کیا جائے گا، ہماری بیٹی کو بھی پریشان کیا جائے گا، اور ہم کو بھی لعن طعن کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو پریشان کر کے، آپ کسی کے لڑکی کے ماں باپ کو پریشان کر کے آپ چین اور سکون کی نیند سوئیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے اوپر رحم کرے کہ آج ہم کس غلط چیزوں میں پڑھ کر اپنے آخرت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج شادی بیاہ کے معاملے پر اور شادی بیاہ کے موقع پر ولیمے کے نام پر لاکھوں روپیہ فضول میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ، اور یہ مقابلے پر ہوتا ہے۔ کسی نے اگر اپنے بیٹی کی شادی میں، کسی نے اگر اپنے بیٹے کے ولیمے میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے تو ہم 15 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے۔ کوئی تیسرا اور آگے بڑھتا ہے، ہم 25 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کا نام ہو جائے گا؟ اس سے آپ کا معاشرے میں، اس سے آپ کی عزت بڑھ جائے گی؟ خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ آپ دنیا والوں کی تو فکر کرتے ہیں، خدا کی فکر نہیں کرتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہو جائے، خدا آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کو کون بچائے گا آخرت میں؟ آپ کا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع سے ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس میں جتنے روٹھے لوگ ہوتے ہیں، جس سے بھی ہمارا بات چیت بند ہوتا ہے، جس سے بھی ہمارا لین دین بند ہوتا ہے، ہم سب اس کو اس موقع سے مناتے ہیں، کسی طرح بھی پاؤں پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، معافی مانگ کے، جیسے بھی ہو اس کو نکاح میں لانے کے لیے، اس کو نکاح میں شامل ہونے کے لیے ہم اس کو مناتے ہیں۔ لیکن جس کو منانا چاہیے، جس نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں سانس دی ہے جینے کے لیے، جس نے ہمیں حیاتی زندگی دی ہے، اس کو ہی ناراض کر بیٹھتے ہیں، اس کو ہی بھول جاتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو کس طرح بنا رہے ہیں؟ ہم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، کیا اس سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملے گی یا ہم سے ناراض ہوں گے؟ اس عمل کو کرنے سے کیا اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا یا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا؟ اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ کچھ لوگ نکاح مسجد میں کرنا شروع کر دیے ہیں، ماشاءاللہ، میں ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن نکاح مسجد میں ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کیا خرافات ان کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، ولیمہ کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری رسم کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے۔ جوتا چرائی، بتائیے یہ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ چوری کرنا، ہاں، یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ چوری کرنا ہم سکھاتے ہیں، اور ہم اپنے بچے کو، تعجب تو یہ ہے کہ بڑے شوق سے کہتے ہیں میرا بچہ جوتا چرایا تھا اور اس کو جوتا چرانے کے عوض میں اتنا دیا گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ بات بولتے ہوئے غیرت نہیں آتی آپ کے اندر کہ آپ اپنے بچے کو چور بنا رہے ہیں اور چور بنا کر ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ چوری کیا تھا اور اس چوری کے انعام میں اس کو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے، 50,000 روپیہ ملا ہے، یا فلاں چیز؟ کیا ہے یہ؟ مذاق ہے؟ شریعت کو آپ نے مذاق بنا رکھا ہے، عبادت کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم جو اپنے گھر میں نکاح کا پروگرام رکھتے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہمارے بچوں کے، ہمارے بھائی کے، ہمارے بہن کے نکاح جو ہوتی ہے، کیا نکاح وہ شریعت کے حساب سے ہے؟ کیا وہ نکاح عبادت کہنے کے لائق ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح عبادت ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نکاح کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ بس دنیا والوں کو خوش کرنا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنی ناکیں اونچی کرنی ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنے نام کو اس طرح سے پھیلانا ہے کہ ہم نے اپنے نکاح پر اتنا پیسہ خرچ کیا، ہمارے نکاح پر اتنا پیسہ خرچ ہوا، ہمارے ولیمہ پر اتنا پیسہ خرچ ہوا، ہمارے ولیمہ پر یہ لوگ آئے، یہ لوگ آئے، اتنے بڑے لوگ آئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس کو راضی کرنے پر لگے ہوئے؟ کس کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں؟ خدا کو ناراض کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سکون پا جائیں گے؟ کبھی سکون نہیں ملنے والا، بالکل نہیں۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں تو یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ بے سکون ہوتے ہیں۔ مسجد میں نکاح اور بعد میں ڈرامہ، باہر میں بعد میں ناچ گانے کی محفل، بعد میں قوالی اور گویا سب کو بلا کر کے اس طرح کی بھیڑ اکٹھا کی جاتی ہے۔ آپ کبھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچے کی جب نکاح ہوتی ہے، آپ کی بچی کو وہ لوگ جو کبھی دیکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اس نکاح کے، اس بابرکت نکاح، اس بابرکت عبادت، اتنی پاکیزہ عبادت کے موقع سے آپ کی بچی کو لوگ تارتے ہیں،
اور آپ کو اس کا ذرہ برابر بھی غم نہیں ہے, افسوس نہیں ہے, فکر نہیں ہے کہ جو لڑکا کو سب سے پہلے دلہن کا چہرہ دیکھنا تھا, سب سے پہلے دلہن کا گھونگھٹ اٹھانا تھا, سب سے پہلے دلہن کے چہرے کی زیارت کرنی تھی, اس کا چہرہ کوئی اور دیکھتا ہے. کسی بھی بھنگی چمار کو بلا کر کے ہم فوٹو شوٹ کرواتے ہیں, اور اس فوٹو فریم میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کون کون غیر محرم ساتھ میں ہوتے ہیں, اور ہم اس کو باعث فخر پیش کرتے ہیں. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی کہ ہم یہ کام کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہمارے دل کانپتے نہیں ہیں کہ ہم کس بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, کون سے گناہ کو جنم دے رہے ہیں, اور کیا اس نکاح میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے آنے والی نسل نیک صالح ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں, بس دنیا دکھانا ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے ہم سب چیزیں کرتے ہیں, اور جو کہ ہم کو ملتا بھی ہے, دنیا میں نام بھی ہوتا ہے, اسی نام کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا شادی بڑا عالیشان شادی ہوا تھا, اس میں بہت سارے آئٹم تھے, بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی تھی, اور اسی پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو رہا ہے. کیا کیا بتایا جائے کہ اس نکاح کے موقع سے لوگ کتنے گناہ کو جنم دیتے ہیں. اتنا آسان نکاح جس میں صرف 6 چیزیں ہیں, ہم نے ہزاروں چیزیں اس میں داخل کر دی ہیں, ہزاروں چیزیں داخل کر دی ہیں, جس کی وجہ سے ایک غریب انسان کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پہاڑ جیسا ہو گیا ہے. اسی لیے ہم اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بھیک مانگنے سے یاد آیا کہ آج ہماری قوم کا جو لباس ہے وہ بھیک مانگنے والے کا سمبل بن چکا ہے, اس کا لباس بن چکا ہے. جس کو دیکھیے بھیک مانگتا, ٹوپی کرتا پیجامہ اور اس پر رومال رکھ لیتا ہے. عورتیں بھیک مانگتی ہے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو, برقع پہن لیتی ہے. کیا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم آج؟ ہماری جو عادتیں ہیں وہ کتنی گندی بن چکی ہے, اور کچھ نام نمود پیسہ والے اس بھکاری کو پروموٹ کرتے ہیں. شادی کے موقع سے ایک اور چیز یاد آیا. بعض جگہ یہ رواج بہت زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو ولیمہ کا کھانا, ولیمہ کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جائے تو لڑکا لڑکی جب تک آپس میں تنہائی میں نہیں ملتے ہیں, جب تک تنہائی میں نہیں ملیں گے تب تک ولیمہ نہیں ہو سکتا, اس کو ولیمہ نہیں کہا جا سکتا. چاہے وہ 1 گھنٹہ کے لیے ہو, 1 رات کے لیے ہو, جتنا بھی ہو, اس کو لڑکا اور لڑکی کو, دلہا اور دلہن کو تنہائی میں ملنا ہوتا ہے, اس کے بعد ولیمہ کا پروگرام ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ولیمہ کا پروگرام نکاح سے پہلے ہو جاتا ہے, 1 دن پہلے ولیمہ والا کھانا پہلے لوگ کھلا دیتے ہیں. اس کو ولیمہ کہا جائے گا؟ کیا یہ ولیمہ ہے؟ آج ہم ولیمہ میں اپنے مقابلے کے لوگوں کو پوچھتے ہیں, اپنے مقابلے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, غربا مساکین کو, غریب لوگ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کئی رسومات ہے, اس میں ایک سلامی کا رواج ہے. جو ہم جاتے ہیں تو لفافے میں پیسہ ڈال کر دیتے ہیں. کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیا شریعت نے اس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے؟ اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ کہے گا کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. ارے بھائی, مدد کرنا ہے تو یا مدد پہلے کر دو یا بعد میں کرو, اس موقع سے کیوں؟ اور بعض غریب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور اس کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ ہم کو برا سمجھیں گے, لوگ ہم پر لعنت ملامت کریں گے. اس لیے یا تو وہ جاتے نہیں یا تو وہ بلاتے نہیں.
احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ بدترین قرض ہے، بدترین قرض ہے. یہ آج ہم دے رہے ہیں اور وہ کاپی قلم لے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں لکھنے کے لیے، کل پھر وہی کاپی میں نام دیکھ کر کے پھر اسی حساب سے اس کو واپس لوٹانا ہوتا ہے. کیا فائدہ ہے یہ دینے کا؟ جب واپس ہی لینا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ کیوں یہ دے کر کے کیا لوگوں کو جتانا چاہتے ہیں؟ ہم سب کو ایسے غلط رسوم کو، رواج کو ختم کرنا چاہیے. نکاح کو آسان بنانا چاہیے، آسان سے آسان تر بنانا چاہیے، تاکہ نکاح جو غریب کی بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کا نکاح آسانی کے ساتھ ہو سکے، اس کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. آج ہم نے نکاح کو اتنا زیادہ خطرناک بنا دیا ہے جس کی وجہ سے غریب کی بچی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ میرے باپ کب 5 سے 10 لاکھ روپیہ جمع کریں گے پھر ہمارا نکاح ہوگا. اللہ کے لیے ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں. کہیں نہ کہیں ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی غلط خرافات ہیں، جتنے بھی گندے رسومات ہیں، ہم ان سب کو ختم کر کے آگے بڑھے اور نکاح کو آسان بنائیں. ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، ہماری نسل تباہ ہونے سے بچ جائے گی، ہماری بیٹی کو طلاق ملنے سے بچ جائے گا، ہماری بیٹی اپنے گھر میں آباد رہے گی، ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے گی. اور نکاح کا جو صحیح مطلب ہے وہ ہم لوگ کر پائیں گے صحیح سے، اور اس کا صحیح حق ادا ہو پائے گا. اگر ہم ایسا نہیں کیے تو دنیا میں بھی بربادی دیکھنی پڑے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ میں ہم لوگ آ جائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آواز پھنسنے لگی.